بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں؟ عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن قبر کا اندرونی منظر کیسا ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو کا یہی ہمارا موضوع ہوگا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، عید کے دن آسمان میں منادی کرنے والا ندا دیتا ہے، اے مومنو اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہے۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کیا کرو جس دن قبروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے اللہ کے بندے، مبارک ہو، جان لو کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، اللہ کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے، اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقہ قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقہ ادا کرنا۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ عید کی نماز یہ خاص ملاقات ہے، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہائیں، خوب صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں جو اچھا ہو وہ زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کر کے منہ کو معطر کریں، جو عطر میسر ہو وہ لگائیں، سرما اور امامہ سے زینت حاصل کریں، اور عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے۔ قناعت اور استغنا کا تاج پہنیں اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیاطین کو قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف 1 مہینے بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی، ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا، تو جیسے ہی وہ مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوئی ہوتی ہے یہ سب اس مہینے کی برکت سے ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو قید ہوتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دی۔
اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے اصالِ ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی ہماری طرح ہی دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح ہی کھانے کھاتے تھے، ہماری طرح ہی ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہی کسی خوشی میں شریک ہیں اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کاروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں منہمک ہو کے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی موت کو ہی بھول جائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، سیر و تفریح شروع کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو نیکی کے کام ہم ایسے مواقع پر کرتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی ہر غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کے لیے اصالِ ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ کچھ عرصہ تو قبر میں سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی صاحب ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دے، اور جب ہمارا وقت آئے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔